خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. میں دیر سے آیا نہیں، دیر سے لایا گیا ہوں. ہمارے محترم حاجی گلشن الہی صاحب، انہوں نے مجھے کہا تھا اس مرتبہ ہم وقت کی پابندی کریں گے. تاریخ لی تھی انہوں نے، وہ پوری ہو چکی. اب بیان حاجی صاحب کے لیے نہیں، اب بیان سخی کے لیے. آپ نے انتظار کیا، آپ کا بہت شکریہ. اللہ آپ کو ایک ایک لمحے پر اجر عطا فرمائے. مجھ سے قبل کتنے خطاب ہوئے، کیا کچھ ہوا مجھے نہیں معلوم. تھوڑا سا ٹائم لوں گا، کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا. معززین جتنے بیٹھے ہیں اور سامنے، سب کو اللہ تعالی اجر عظیم عطا فرمائے. خوشی ہے حاجی صاحب نے اپنے نور نظر کو عالم دین بنایا ہے. اللہ تعالی ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور حسان میاں سے دین کی روشنی پھیلتی رہے. مجھ سے قبل مولانا احمد رضا صاحب پرجوش انداز میں جو باتیں کر رہے تھے، وہ ان کی جوانی ہے ماشاءاللہ. میں بوڑھا ہو گیا ہوں. آواز میں زور نہیں ہوگا، لفظوں میں دم ہوگا. ٹھیک ہے. پاکستان بنا تھا 1947 میں، 76 برس ہو گئے.
ستان جگہ کو کہتے ہیں، پاکستان کا مطلب پاک لوگوں کی جگہ۔ تو پھر یہاں کسی ناپاک کے لیے کوئی گنجائش، یا تو پاکستان نہ کہو یا پھر ناپاکوں کو جگہ نہ دو۔ پاک کون ہے اور ناپاک کون ہے؟ جو اللہ کو پاک مانتا ہے وہ پاک ہے، جو نبی کو پاک مانتا ہے وہ پاک ہے، جو صحابی کو پاک مانتا ہے وہ پاک ہے، جو اہل بیت کو پاک مانتا ہے وہ پاک ہے، جو ولیوں کو پاک مانتا ہے وہ، باقی کا کوئی شمار نہیں ہے۔ پاکستان کیوں بنایا تھا؟ کیا ہندوستان میں نماز روزے کی آزادی نہیں تھی؟ اذانیں ہوتی تھیں، مسجدیں تھیں، روزے رکھتے تھے، قربانی کرتے تھے، حج کو جاتے تھے۔ وہاں پر مسلمان ننگے سر نہیں پھیرا کرتے تھے۔ جس عورت کے سر پر دوپٹہ نہیں ہوتا تھا کہتے تھے اس کا مرد نہیں ہے۔ اب تو شاید کسی کا بھی نہیں ہے۔ مسجد کے پاس سے غیر مسلم گزرتا تھا تو آواز نہیں کرتا تھا۔ آج مسلمان کا لڑکا میوزک بجاتے ہوئے گزرتا ہے۔ وہاں پر کیا تھا؟ مسلمانوں کو خوشحالی نہیں تھی، مذہبی آزادی، ان کے قوانین، دین کا نظام نہیں تھا۔ تو مطالبہ کیا پاکستان کا مطلب کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھا نعرہ۔ معاشی خوشحالی چاہیے تھی، دین کا نظام چاہیے تھا۔ علامہ اقبال مفکر پاکستان کیا کہتے تھے؟ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو جائیں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کے کاشغر۔ یہی تھا نا؟ ایک بات پوچھتا ہوں حیدرآباد میں میرے سخی کے دربار پہ آنے والوں، کعبۃ اللہ پہ کوئی یلغار کرے گا تو کیا سعودی عرب کا مسئلہ ہوگا یا پورے مسلمانوں کا؟ تو پھر قبلہ اول پہ حملہ پورے مسلمانوں کا کیوں نہیں ہے؟ کعبۃ اللہ بھی محترم ہے، قبلہ اول بیت المقدس بھی محترم ہے۔ ہمیں بیت المقدس کی بھی بے حرمتی گوارا نہیں ہے۔ 57 اسلامی ممالک، ان میں کوئی ایک تو ہوتا جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی یادگار ہوتا۔ مسلمانوں کے پاس سی روٹ کا مطلب بحری راستہ، مسلمان آج بند کر دیں پورا یورپ بھوکا مر جائے گا۔ افرادی قوت مسلمانوں کے پاس 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان، 1.8 بلین، تقریباً 2 ارب کے قریب 60 لاکھ یہودی۔ کتنے؟ صرف 60 لاکھ، 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان، مگر
نام کے مسلمان. یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, 6 کلمے یاد نہیں ہیں, یہ بیٹھے ہیں, ان کو وضو کا صحیح طریقہ نہیں آتا, آپ کی ان کمزوریوں سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ ایٹامک پاور, جوہری توانائی, ایٹم بم والے ہو کر بھی معافیاں مانگ رہے ہیں. یہ جو اللہ والے ہیں انہوں نے ہمیں جرأت سکھائی ہے, غیرت سکھائی ہے. آج کیا ہو گیا ہمیں؟ ہم موت سے ڈرنے لگ گئے, موت سے, اور مسلمان ڈرنے لگ گیا. ہمارے مجاہد تو وہ تھے, حضور کی بارگاہ میں آ کے کہتے تھے حضور دعا کیجئے شہادت کی موت ملے. وہ جو روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. ہم آج وہ سبق بھول گئے. میں نے آپ سے 2 کڑوی باتیں کرنی ہیں, پھر اس کے بعد تھوڑا سا بیان. آپ بتاؤ مرنا ہے یا نہیں؟ جنہوں نے نہیں کہا مرنا ان کو بھی پڑے گا, بچے گے نہیں ہم. مرنا عزت کی موت چاہتے ہو یا ذلت کی؟ تو عزت کی موت ایمان میں ہے, ایمان کے بغیر عزت کی موت. آج کتنی مرتبہ میں نے آپ سے کہا, لاہور میں 1000 سال پہلے حکمران کون تھا؟ شاید رفیق شیخ صاحب کو معلوم ہو یا گوگل سے پوچھ کے بتا دیں. آپ 2-4 ہوں گے جن کو تاریخ میں دلچسپی, شاید معلوم ہو. اکثریت کو نہیں معلوم, بڑی اچھی بات ہے, کوئی ضرورت بھی نہیں. 1000 سال پہلے لاہور کا حکمران کون تھا؟ نہیں پتا, مگر میرے داتا گنج بخش کو سارے جانتے ہو یا نہیں جانتے؟ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ, وہ 1000 سال پہلے بھی داتا تھے, آج بھی داتا ہیں. مجھے ابھی حاجی صاحب ملا رہے تھے کچھ معززین سے, جی یہ ڈی ایس پی تھے, یہ فلاں تھے. جب ان کا عہدہ ختم ہوتا ہے تو سابق ڈی ایس پی, سابق گورنر, سابق صدر, سابق کا مطلب پہلے, اب نہیں, پہلے تھا اب. مجھے بتاؤ سخی کو کسی نے پہلے سابق سخی کہا ہے؟ غوث کو کسی نے سابق غوث کبھی کہا ہے؟ ان کا عہدہ ختم نہیں ہوتا. ایک بات اور بھی بتا دیتا ہوں, کچھ لوگ کہتے ہیں تم مزاروں پہ بہت جاتے ہو, جو زندہ ولی ہیں ان کے پاس کم جاتے ہو, مزاروں پہ زیادہ جاتے ہو. میں نے کہا بالکل ٹھیک, جو زندہ ہے, شبہ ہے, یہ کوئی غلطی کر بیٹھے, اس سے ولایت چھن جائے, ان سے کوئی نہیں چھین سکتا, ان سے کوئی چھین سکتا نہیں. وہ آج بھی اپنی قبروں میں حکومت کر رہے ہیں. ایسے ہی تو نہیں آ کے بیٹھ گئے آپ لوگ, سخی کام کر رہے ہیں نا, فیضان غوث اعظم جاری ہے نا. آپ نے کہا ہم سب نے مرنا ہے, عزت کی موت مرنا ہے, تو عزت کی موت مرنے والا سب کچھ قربان کر سکتا ہے, ایمان قربان نہیں کر سکتا. ابو المظفر نور الدین محمد جہانگیر, مغل بادشاہ, لاہور میں مقبرہ ہے.
اس نے شادی کی نور جہاں سے. وہ جو گلوکارہ تھی وہ نہیں، کہیں آپ کا دھیان ادھر چلا جائے. یہ نور جہاں شیعہ تھی. کہانی ہے اس کے شوہر کو اس نے مروایا اور اس سے شادی. اتنی محبت تھی اس کو اس سے، جب تخت پر بیٹھتا تھا پیچھے پردہ ہوتا تھا، پردے کے پیچھے وہ نور جہاں بیٹھی ہوتی تھی اور اس کا ہاتھ نور جہاں کی پشت پر ہوتا تھا. اس کا ہاتھ ہٹ جاتا تھا تو اس کے دل دھڑکنا بھول جاتا تھا، اتنی محبت تھی. قاضی نور اللہ شوستری ایران سے بلوایا نور جہاں نے، اور اس کو چیف جسٹس قاضی القضات سب سے بڑا جج لگوا دیا. قاضی صاحب کو پتا تھا ملکہ میرے ساتھ ہے. انہوں نے کتاب لکھی سیدنا فاروق اعظم کے خلاف. میں وہ جملے آپ کو نہیں سنانا چاہتا جو اس کتاب میں لکھے، صرف ایک بات. اس نے کہا میں اپنی زندگی سے بیزار ہوں کہ اس کا نام بھی عمر ہے. معاذ اللہ، سب کہیں معاذ اللہ. علماء اہل سنت نے کتاب پکڑی، جہانگیر کے پاس آ گئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے قاضی کو بلایا، بھری عدالت میں پوچھا یہ کتاب تم نے لکھی ہے؟ اس نے کہا میں نے لکھی ہے. اس کو پتا تھا ملکہ میرے ساتھ ہے، میں نے لکھی ہے. اس نے کہا یہ کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا ابھی تو شروع کیا ہے اور لکھوں گا. جہانگیر نے حکم دیا اس کی گردن اڑا دو، اس کی گردن اڑا دو. پیچھے بیٹھی تھی وہ جس نے بلایا تھا، اس نے چوکا دے کے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے بلایا ہے. تو جہانگیر کا یہ جملہ آپ کو سنانا تھا. علماء کہتے ہیں شاید اس جملے پہ ہی اس کی بخشش ہو جائے. اس نے نور جہاں کو کہا جانے من جانم ترا دادا ام نہ کے ایمان. اے میری جان میں نے تجھے جان دی ہے، ایمان نہیں دیا. میں حسینی ہوں، الحمدللہ میں حسینی ہوں. میں یزیدی فکر رکھنے والوں کے لیے کھلی تلوار ہوں. اللہ کا شکر میرے پاس کسی خارجی ناسبی رافضی بے ایمان کے لیے کوئی گنجائش. جان اللہ کو دینی ہے، کوئی اور نہیں لے سکتا. سنو، ایمان کی حفاظت سب سے اہم ہے. حضرت عمار ابن یاسر، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ. مکہ میں کافروں نے پکڑ لیا، مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. یہ حضرت عمار وہ ہیں جن کی خاتون سمیہ سب سے پہلی شہیدہ ہیں اسلام کی. اس خاندان نے بہت تکلیفیں اٹھائیں اسلام کے لیے. میرے نبی پاک فرماتے تھے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کی اولاد صبر کرو، تم سے جنت کا وعدہ ہو چکا ہے. کافروں نے پکڑ لیا ان کو، باقی سارے لوگ مدینہ چلے گئے. انہوں نے کافروں سے کہا مجھے چھوڑ دو. انہوں نے کہا ایک شرط ہے، ایک شرط ہے، کفر کے کلمے کہو چھوڑ دیں گے. انہوں نے دیکھ لیا کوئی اور چارہ نہیں ہے، یہ مجھے مار دیں گے، میں ختم ہو جاؤں گا. انہوں نے کہا بولو کیا کہلوانا ہے؟ جو انہوں نے کہلوایا انہوں نے کہہ دیا. زبان سے وہ باتیں کہہ دی.
انہوں نے چھوڑ دیا، دوڑ کر مدینہ پہنچے، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور کوئی آیا ہے خاندان چھوڑ کر، کوئی آیا ہے مکان چھوڑ کر، کوئی آیا ہے سامان چھوڑ کر، میں آیا ہوں ایمان چھوڑ کر۔ کیا ہوا؟ جی کافروں نے مجھ سے یہ کلمے کہلوائے، جان بچانے کے لیے میں نے کہہ دیے۔ حضور نے فرمایا جب کلمے کفر کے کہہ رہا تھا دل کی کیا حالت تھی؟ عرض کی حضور دل تو آپ پہ درود بھیج رہا تھا، آپ کے لیے دھڑک رہا تھا۔ فرمایا پھر تیرا ایمان سلامت ہے۔ کیوں سنا رہا ہوں یہ باتیں؟ اب اگلی بات سنو۔ کربلا میں امام پاک اگر یزید پلید کی بیعت کر لیتے، بیعت کا مطلب اس کو اپنا ووٹ دے دیتے، اس کی حمایت کر دیتے، جان بچ جاتی، جان ہو سکتا ہے کسی صوبے کی گورنری بھی مل جاتی، دولت بھی مل جاتی، مگر امام نے کیا کہا؟ میں عزت کی موت کو ترجیح دوں گا، ذلت کی زندگی اختیار۔ آنکھوں کے سامنے پورا کنبہ کٹتے ہوئے دیکھ لیا، نانے کے دین کا نقشہ بگڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ میں نے 2-3 باتیں کی ہیں، اور سن لیں۔ 4 امام ہیں، فقہ کے 4 امام ہیں۔ فقہ دین کی سمجھ کو کہتے ہیں، یہ مجتہد ہیں، اب ان سے ہٹ کر کوئی چل نہیں سکتا، جو چلے گا وہ گمراہ ہوگا۔ ہاں کوئی ایسا شخص اتنا قابل آ جائے جس میں وہ شان پائی جائے تو وہ آئے سامنے۔ داتا صاحب مقلد، غوث پاک مقلد، خواجہ صاحب مقلد، بابا فرید مقلد، تو ان جیسا کہاں سے آئے گا؟ اب سمجھ آ گئی؟ مامون رشید عباسی دور کا بادشاہ، اس نے سرکاری درباری ملا، سمجھ گئے حیدرآباد والوں؟ سمجھ گئے؟ ہوتے ہیں نا درباری ملا، بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملانا، جی حضور یہ چمچے۔ بادشاہ نے کہا قرآن مخلوق ہے، تمام مسلمانوں کا عقیدہ قرآن غیر مخلوق ہے، بنایا ہوا نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، کلام جو بولا جائے، متکلم جو بولنے والا، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی صفت ہے، اور اللہ کی صفتیں مخلوق نہیں، غیر مخلوق ہے۔ بادشاہ نے کہا نہیں مخلوق ہے، جو بھی مانتا تھا ٹھیک۔ امام احمد بن حنبل نے کہا قرآن غیر مخلوق ہے، حق کی بات کی، کوڑے کھائے، جسم سے کپڑے اتار کر کوڑے مارے گئے، برداشت کر لیے۔ ایک شاگرد آیا امام صاحب کے پاس، ہمیں آپ جیسا نہیں ملے گا، مائیں روز روز آپ جیسی اولاد نہیں پیدا کرتی ہیں، بادشاہ کو وقتی طور پر کہہ دیں جو وہ چاہتا ہے، آپ ایمان پر مطمئن رہیں، جان بچ جائے گی، آپ کا کہنا وہی رہے گا، صرف جان بچانے کے لیے وہ کہہ دیں جو بادشاہ کہتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا تیرا شکریہ، تیرا مشورے کا مسئلہ مجھے معلوم ہے، مگر اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، کہیں گے کوڑے پڑے تو امام کا فتویٰ بدل گیا،
میں جان دے دوں گا. اس وقت میری جان کا مسئلہ نہیں، ان سب کے ایمان کا مسئلہ ہے. آج 1200 سال ہو گئے، دنیا یاد کرتی ہے امام احمد کا جھنڈا اسی طرح بلند ہے. مامون رشید کو پوچھنے والا کوئی نہیں. تو اب مجھے یہ بتاؤ، قبر میں جاؤ گے تو پیسہ ساتھ جائے گا؟ وائی فائی ہوگا قبر میں؟ اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں. لوگ کہتے ہیں وائف کے بغیر گزارا ہے، وائی فائی کے بغیر گزارا. وہاں پر یہ شینڈیلیئر ہوں گے، قالین ہوں گے، ایئر کنڈیشن ہوگا؟ نہیں. نصیب میں ہوا تو کفن ہوگا، نصیب میں ہوا تو، ورنہ نہیں پتا جانور کے پیٹ میں جائیں گے، سمندر کی آغوش میں جائیں گے، چیتھڑے اڑ جائیں گے، نہیں پتا. ماں ساتھ نہیں جائے گی، بیٹا ساتھ نہیں جائے گا، بھائی ساتھ نہیں جائے گا، بیوی ساتھ نہیں جائے گی، دوست ساتھ نہیں جائیں گے، آپ کی پارٹی کا لیڈر ساتھ. اونچی کہو. جنازے میں بھی اگر آ گئے تو آ گئے، اس کے بعد جی میری دکان کھلی ہوئی ہے، کام ہے، یہ وہ، چلے جائیں گے. کچھ گھر والے جائیں گے، مٹی ڈال کے آ جائیں گے. وہاں پر مٹی ڈال دیں گے، سب چلے جائیں گے، بوٹیاں ڈھونڈ رہے ہوں گے، میرے آقا وہاں آئیں گے. 3 سوال ہوں گے. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ حیدرآباد میں رہتے تھے یا نواب شاہ میں، لاڑکانہ میں رہتے تھے یا گھوٹکی میں، ٹنڈو جام میں یا ٹنڈو الایار میں، اردو بولتے تھے یا سندھی، گجراتی بولتے تھے یا مراٹھی، نمکین کھاتے تھے یا میٹھا. پوچھا جائے گا یہ ہستی جس کو دیکھ رہے ہو اس کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اگر وہ جواب صحیح ہو گیا تو سب کچھ. ابو جہل نے دیکھا تھا نبی کو، قبر میں نہیں پہچانا. حاجی گلشن الہی نے نہیں دیکھا مگر انشاءاللہ پہچانیں گے، کیونکہ نبی کی پہچان آنکھ کا نور نہیں ہے، ایمان کا نور ہے. مومن کہے گا تو مجھ سے پوچھتا ہے، میں کیا کہتا تھا؟ میں کہتا تھا سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، صاحب التاج کہوں والمعراج کہوں. ہیں حضور آپ کو صاحب الشفاعہ کہوں، صاحب الرسالہ کہوں، قاب قوسین والا کہوں، رب کے دیدار والا کہوں، والضحیٰ کے مکھڑے والا کہوں، علم نشرہ کے سینے والا کہوں، مازاق کی آنکھوں والا کہوں، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تم کہتے ہو میں کیا کہتا تھا؟
میں تو موت کا انتظار کرتا تھا، کب موت آئے گی، کب ان کا دیدار ہوگا۔ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، اور فرشتے مجھ سے پوچھے تو میں ان سے یوں کہوں کہ میں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، کہ میں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تو سرکار سے نسبت صحیح ہوگی، تعلق صحیح ہوگا تو پار لگیں گے، ورنہ کوئی گنجائش، اونچی کہیے گا۔ یہ میں نے دو باتیں آپ سے کی ہیں، خلاصہ کر کے آیت جو پڑھی ہے اس پہ گفتگو کروں، وہ یہ کہ اگر نبی کے وفادار رہیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ داڑھی مڈا کے وفادار ہیں، جھوٹ بول کے وفادار ہیں، ملاوٹ کر کے وفادار ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کر کے وفادار ہیں، اولاد سے بدسلوکی کر کے وفادار ہیں۔ سوچیں، ہم ایک مسلمان کی مثال دی جاتی تھی، یہودیوں سے جب نبی کا معاہدہ ہو گیا خیبر میں، ان سے طے ہوا کہ پیداوار میں اتنا حصہ تمہارا اتنا ہمارا، حضور نے صرف ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ وہاں پر جتنی فصل ہوئی ہے ان کا حصہ ان کو دے دو، اپنا حصہ لے آؤ۔ ایک آدمی بھیجا، وفد نہیں، کوئی گاڑی بھر کے نہیں، ایک آدمی گیا۔ یہودیوں نے اپنی عورتوں کا زیور جمع کیا، جمع کر کے مسلمان شخص کو کہا یہ تیرے لیے تحفہ ہے، ہم کسی کو بتائیں گے نہیں، یہ تیرا ہے، ہمارا حصہ زیادہ کر دے، جو فصل ہوئی ہے ہمارا حصہ زیادہ کر دے، یہ تیرے لیے، رشوت کہہ لو، بھتہ کہہ لو، جو بھی، یہ تیرے لیے ہے۔ اس صحابی نے کہا یہ تو اتنا سا ہے، دنیا بھر کی دولت دو گے میں ایک دانہ بھی زیادہ نہیں کروں گا۔ یہودیوں نے کہا یہی تمہارا کمال ہے جس کی وجہ سے تمہیں پاسبانی ملی ہوئی ہے، تم جہان بھر پہ حکومت کر رہے ہو، اس ایمانداری کی وجہ سے، نبی سے وفاداری کی وجہ سے۔ آج کا مسلمان کیوں خراب ہو رہا ہے؟ 1948 میں جب بیت المقدس پر یہودیوں نے یلغار کی تھی، اس وقت فلسطین کی حکومت کو غصب کیا تھا، آج جتنے مارے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ مارے تھے۔ آج تو ابھی 10,000 کچھ فلسطینی شہید ہوئے ہیں نا، اس وقت لاکھوں ہوئے تھے۔ مسلمانوں کو اس وقت کیا خیال تھا، فلسطینیوں کو کیا خیال تھا، عرب دنیا ہمارے لیے اٹھے گی، مسلمان ہمارے لیے اٹھیں گے، نہیں اٹھے۔ آج بھی وہی حال ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کربلا میں لوگ یزید کے ساتھ کیسے چلے گئے؟ حال دیکھ لو نا، کیسے چلے گئے؟ کچھ موت کے خوف سے، کچھ دنیا کے خوف سے، نہیں فلانا ناراض ہو جائے گا، فلانا ناراض ہو جائے گا۔ آج ایک بات یاد کر لو، اگر رب راضی تو سب راضی، اگر رب راضی نہیں تو پھر سارا جہان بھی راضی ہو کوئی فائدہ نہیں۔ اور رب کیسے راضی ہوتا ہے؟ وہ نبی کی رضا میں راضی ہوتا۔
میں نماز پڑھتا ہوں رب راضی ہو جائے، روزہ رکھتا ہوں رب راضی ہو جائے، زکوٰۃ دیتا ہوں رب راضی ہو جائے، حج کرتا ہوں رب راضی ہو جائے، گناہ سے بچتا ہوں رب راضی ہو جائے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ وہ فرماتا ہے کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد، سب میری رضا چاہتے ہیں پیارے، میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت ترجمانی کرتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کو راضی کر لو، رب راضی ہو جائے گا۔ اگر نبی راضی نہیں ہوا تو رب نے راضی۔ ایک بات اور کر دیتا ہوں، سخی کے دربار پہ بیٹھا ہوں، چلو تھوڑی سی سخاوت ہو جائے۔ اللہ ناراض ہوگا، نبی چھڑوا لے گا۔ بڑا سنبھل کے کہہ رہا ہوں، نبی ناراض ہوا تو کوئی نہیں چھڑوائے گا، کوئی نہیں چھڑوائے گا۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے۔ یہ قصص الانبیاء کے حاشیے پر یہ واقعہ موجود ہے، ان کان صحیحا۔ صحابہ کے ساتھ طواف کر رہے تھے، ایک دیہاتی شخص وہ بھی طواف کر رہا تھا، اس کو دعائیں نہیں آتی تھیں، حضور سے ملنے مکہ آیا تھا، مسلمان ہونے مکہ آیا تھا، نبی کا ذکر سن کے ان کا عاشق ہو گیا تھا، ملنے آیا تھا، اس کو اللہ کا ایک نام یاد تھا، یا کریم۔ صحابہ نبی پاک دعائیں پڑھ رہے تھے، وہ کہہ رہا تھا یا کریم یا کریم یا کریم۔ نبی پاک اس کے پاس سے گزرے، حضور نے سنا تو حضور نے بھی کہنا شروع کر دیا۔ اس کا کہنا اچھا لگا حضور، صحابہ نے سنا تو انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا۔ وہ چلتے چلتے رک گیا، دیہاتی تھا، رک گیا، نبی کی طرف رخ موڑ کے کہنے لگا، مجھے دیہاتی سمجھ کے میری نقل کرتے ہو؟ دیہاتی سمجھ کے میری نقل کرتے ہو؟ لیکن نبی کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ جملہ اس کے منہ سے جو نکلا ذرا سنو، سناؤں آپ کو؟ کہنے لگا، تم اتنے خوبصورت نہ ہوتے تو میں تمہاری شکایت کرتا۔ تم خوبصورت بہت ہو، تم خوبصورت نہ ہوتے تو میں تمہاری۔ صحابہ کو غصہ آیا اس کے انداز پہ، حضور نے صحابہ کو روک دیا، فرمایا کس سے شکایت کرتا؟ اس نے کہا اپنے نبی سے۔ بات خود نبی پاک سے کر رہا ہے، کہتا اپنے نبی سے شکایت کرتا۔ فرمایا تو ان کو جانتا ہے؟ کہنے لگا نام سنا ہے، ان کو ملنے آیا ہوں، ان پر ایمان لانے آیا ہوں۔ فرمایا تو ان کو ملنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا تجھے ملا دوں؟ اس نے کہا جی میرے ابھی طواف کے 2 پھیرے باقی ہیں، تو طواف کر لیتے ہیں، آپ نے بھی اگر ان کے پاس جانا ہے تو اکٹھے چلیں گے۔ حضور نے فرمایا ابھی نہ ملا دوں؟ اس نے کہا شاید آپ کو جلدی لگتی ہے، دیہاتی تھا نا اپنے انداز میں، شاید آپ کو جلدی لگتی ہے، چلو میں پھر آ کے طواف کر لوں گا، چلو چلتے ہیں۔ فرمایا میرے سینے لگ جا، میں ہی تیرا نبی ہوں۔ اب وہ کانپنے لگ گیا، ان کے کلمہ پڑھنے آیا ہوں، ان سے ملنے آیا ہوں، کس طرح میں بات کر رہا ہوں؟ اتنے میں جبریل آ گئے۔ اللہ فرماتا ہے ہم اس بندے کا حساب لیں گے، اس بندے کا۔ حضور نے فرمایا جبریل آیا اور کہہ رہا ہے اللہ تیرا حساب لے گا۔ وہ کانپنے لگا، حضور نے فرمایا میں چھڑا لوں گا۔ ایسے ہی نہیں بات کرتا ہوں، میرے پاس کوئی نہ کوئی واقعہ ثبوت ہوتا ہے۔
حضور نے فرمایا میں چھڑا لوں گا. اب وہ شعر ہو گیا. اس نے کہا جبریل سے کہیں, اللہ سے کہے اگر اللہ میرا حساب کرے گا میں اللہ کا حساب کروں گا. دیہاتی کہہ گیا اگر اللہ میرا حساب کرے گا میں اللہ کا حساب کروں گا. اللہ نے جبریل سے فرمایا اس سے پوچھو یہ میرا کیا حساب لے گا, یہ میرا کیا حساب لے گا. حضور نے اس کو بتایا. اس نے کہا میں اللہ سے کہوں گا میرے گناہ بھی گن لے, اپنی رحمت بھی گن لے, جو زیادہ ہے اس پر فیصلہ کر لے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو بات خلاصہ یہ کہ نبی کے ہو جاؤ. کیا کہہ رہے تھے رفیق صاحب؟ جیے نبی کے لیے, مرے نبی کے لیے. ہو جاؤ. میں سچ کہہ رہا ہوں, آپ سن رہے ہو, اندر نہیں اتار رہے ہو. جس دن آپ نے عہد کر لیا کہ ہم نبی کے لیے جئیں گے, نبی کے لیے مریں گے, خدائی آپ کی ہو جائے گی. ہو کے تو دیکھو. واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے, مشکات شریف میں حدیث موجود. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی, نام ہے عبداللہ, لقب ہے سفینہ. لقب کیا ہے؟ ان پر 10 اونٹوں کا بوجھ لاد دیا جاتا تھا, ان کو وزن محسوس نہیں ہوتا تھا نبی کی عطا سے. جتنا مرضی بوجھ لاد دے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا, مزے سے آپ کو 2 من اٹھانا مشکل ہو جائے گا, جتنا مرضی. سفینہ نام. لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں جہاد کے لیے, لشکر ایک جگہ رکا. یہ لشکر سے ادھر ادھر ہوئے حاجت کے لیے. جب ادھر ادھر ہو کے آگے نکلے تو آگے وہ جھاڑیوں کے پاس, آگے کھلا میدان, شیر آ گیا سامنے. کیا ڈر لگا آپ کو؟ نہیں. ایک ہوتا ہے علم, ایک ہوتا ہے مشاہدہ, جاننا اور دیکھنا. آپ نے دیکھا نہیں ہے, سنا ہے, ڈر نہیں لگ رہا. شیر سامنے آ گیا تو میری پرواہ بھی نہیں کرو گے, سارے کہو گے مولانا صاحب خود کو سنبھالیں, اپنی اپنی فکر کرو. یہی حال ہے نا. مشاہدہ اور چیز. سامنے آ گیا. مفتی صاحب سے کسی نے فتویٰ پوچھا, نماز پڑھ رہے ہوں, سامنے سے شیر آ جائے تو نماز جاری رکھیں یا توڑ دیں؟ مفتی صاحب نے کہا اگر تمہارا وضو سلامت رہے تو جاری رکھ دیں. شیر سامنے آ گیا, یہ رک گئے. اس نے دیکھا بندہ ہے, جان بچانے کی سمجھ اللہ نے سب کو دی ہے. اس نے حضرت کا طواف کیا کہ یہ اچانک کوئی ہتھیار نہ نکال لے. اس نے طواف کر کے دیکھ لیا کہ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں. سامنے آیا اور اس نے پنجے اٹھا کے منہ کھولا. آپ نے کرار کا لفظ سنا ہوگا, حیدر کرار. کرار کا مطلب پیچھے ہو کے حملہ کرنا, پوری قوت جمع کر کے. وہ چونکہ اپنی قوت پیچھے جمع کر کے حملہ کرتا ہے. اس نے منہ کھولا, پنجے اٹھائے. حضرت سفینہ نے کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ. یہ ابا الحارث شیر کی کنیت, اے جنگل کے بادشاہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں, میں رسول اللہ کا. اپنی اپنی نیت سے کہہ لو, قبول ہو جائے شاید. میں رسول اللہ کا غلام صلی اللہ علیہ وسلم. اس شیر نے اٹھائے ہوئے پنجے نیچے رکھے, منہ بند کیا, ماتھا ان کے قدموں پہ رکھ دیا. حوالہ غلط ہو تو جس چوک میں چاہو کھڑا کر کے مجھے سزا دے دینا. کچی باتیں نہیں کرتا, اکاڑوی ہوں الحمدللہ. بیٹھے ہیں, ابھی کہو کتاب منگواؤ مشکات میں, ابھی حدیث نکال کے دکھا دیتا ہوں. اس نے ماتھا ان کے قدموں پہ رکھ دیا. زبان حال, اپنے حال کی زبان سے کہا اگر تو ان کا غلام ہے تو میں تیرا غلام ہوں. ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی. اس شیر نے اشارہ کیا چلو آگے, چلو چلو آگے.
حالانکہ انہوں نے کہا تھا میں انا مولا رسول اللہ، نام تھا ان کا عبداللہ، ان کو کہنا چاہیے تھا میں عبداللہ، تو وہ آگے سے کہہ دیتا میں اسد اللہ، تو اللہ کا بندہ میں اللہ کا شیر۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ مولا رسول اللہ، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ اس نے ماتھا رکھ دیا قدموں پہ، اشارہ کیا چلو۔ کیا مطلب؟ اس جنگل کے باقی سارے جانور سنی نہیں ہیں، تو میں پہنچاؤں۔ وہ کبھی دائیں ہوتا کبھی بائیں ہوتا، کسی طرف سے ان پر کوئی حملہ نہ کرے۔ جب یہ لشکر کے قریب پہنچ گئے، اس نے پھر قدموں پہ سر رکھا اور کہا اب تمہاری بستی آ گئی ہے، جاؤ۔ شیر نے بھی نبی کے غلام کا ادب کیا یا نہیں کیا؟ بس ان کے غلام بن جاؤ۔ جو ان کا غلام بنتا ہے وہ کائنات کا امام بن جاتا ہے۔ بن کے دیکھو، ابو بکر غلام بنے تو صدیق اکبر ہو گئے، عمر بن خطاب غلام بنے تو فاروق اعظم ہو گئے، عثمان غلام بنے تو غنی ذی النورین ہو گئے، علی بن ابی طالب بنے تو شیر خدا ہو گئے، شہنشاہ ولایت مولائے کائنات ہو گئے۔ اگر ان کے غلام بن جاؤ گے، بیڑا سند میں لکھ دوں گا، جو ان کا غلام ہے اس کا بیڑا، کوئی شبہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور جو تم کو رسول دے وہ لے لو۔ باتیں آپ نے سن لی، اب جو آیت پڑھی ہے اس پر دو تین باتیں۔ اور تم کو جو رسول دے وہ پکڑ لو، لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے رسول روک دے، منع کر دے، اس سے رک جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے جو رسول دے وہ آواز۔ مجھے پتا ہے مہنگائی بہت ہے، لیکن بولنے پہ ابھی تک ٹیکس، میں سبحان اللہ کہنے کو بھی نہیں کہوں گا، کیونکہ لوگ سبحان اللہ کہلاتے ہیں تاکہ ان کو مزہ آئے۔ اگر اللہ کے ذکر کے طور پر سبحان اللہ کہو گے ثواب ہوگا، ورنہ کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ جب بھی کبھی سبحان اللہ کہنا، اللہ کے ذکر کے لیے کہنا، دوسرے کے کہنے پہ اس کی حمایت میں نہیں، اللہ کے ذکر کی نیت سے کہنا۔ نعرے کے علاوہ کوئی کہے ہاتھ اٹھاؤ، کبھی نہ اٹھانا۔ وہ جو نعت خان کہتے ہیں نا ہاتھ اٹھاؤ، کبھی نہ اٹھانا، یہ بے ادبی ہے۔ نعرے کے لیے ہاتھ اٹھانا جائز ہے، باقی ادب سے سننا ہے۔ مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو، آپ لوگ فوراً کر دیتے ہو، ایسا نہ کیا کرو۔ جو رسول دے وہ زور سے، کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالی۔ کوئی 14ویں 13ویں 12ویں 11ویں 10ویں صدی کا عالم امام نہیں، اللہ فرما رہا ہے۔ اور رسول تم کو جو دے وہ لے لو۔ پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ رسول دیتا ہے، رسول دیتا۔ وہ جو بستر لوٹا اٹھا کے گلی گلی گھومتے ہیں، اللہ سے مانگنے کی بات کرتے ہیں اور دوسروں سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، تو تم بندوں سے کیا مانگتے پھرتے ہو پھر؟ کیونکہ ووٹ اللہ سے نہیں ملتا، چندہ اللہ سے نہیں ملتا، وہ بندوں کے پاس آ کے مانگتے ہو، دوسروں کو کہتے ہو اللہ سے مانگو۔ تو تم کیا کر رہے ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے جو رسول دے وہ لے لو، رسول دیتے۔ اسی لیے ہمارا امام کہتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے،
دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر صرف دینے کی بات پر تقریر کروں گا ساری وہی ہو جائے گی، لیکن سمجھانا ہے۔ وہ آیت پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، قرآن کی آیت ہے، ہم تجھی سے مانگتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس آیت نے بتا دیا عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے، مانگنا بھی اللہ سے ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس پر عمل کرو نا۔ اتنے بڑے بڑے بینر لکھ کے لگاتے ہو، دل کھول کر مدد کرو، اس کے نیچے لکھ دیا کرو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جس وقت تم چندہ مانگتے ہو، ووٹ مانگتے ہو، کوٹ مانگتے ہو، نوٹ مانگتے ہو، اس وقت تمہیں یہ فتویٰ یاد کیوں نہیں رہتا؟ جس قرآن کی یہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی قرآن کی یہ آیت بھی ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ اسی قرآن کی یہ آیت ہے، اسی قرآن میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، محبوب یہ ہماری عطا ہے، جس پر چاہو احسان کرو، جس سے چاہو روک لو، کوئی حساب کتاب نہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آئی، ہم نے جھولی پھیلا لی۔ تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو، جس کا ایمان ہو صرف وہ، دوسرا نہیں۔ تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا۔ کتنے واقعے سناؤں، کتنے واقعے سناؤں؟ ٹائم تھوڑا ہے، حدیثیں بہت زیادہ ہیں۔ سنو پہلی حدیث، بڑی مشہور حدیث، آپ نے ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ سنی ہوگی۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ، حدیث بخاری میں ہے، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی، حدیث ہے بخاری میں۔ حضور کو تہجد کے وقت وضو کرواتے ہیں، حضور نے ڈیوٹی نہیں لگائی، انہوں نے خود اپنے ذمے لے لیا کہ میں لوٹا بھر کے لے جاؤں گا، وضو کرواؤں گا۔ ایک ہوتا ہے دعا کروانا، ایک ہوتا ہے دعا لینا۔ حضرت دعا کر دیں، حضرت دعا کر دیں، ایک ایسا کام کرو یہ دعا دے دیں، فرق ہے نا۔ انہوں نے یہ کام اپنے ذمے لیا، نیند توڑ کے اٹھنا، گرمی سردی رات کے وقت۔ حضور نے ایک دن فرمایا یا ربیعۃ سل، اے ربیعہ مانگو، اے ربیعہ، اونچی کہیے۔ یہاں جتنے علماء ہیں ان سے پوچھیں، سل کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے، یہ مانگنا، اتنا مانگنا، ایسا مانگنا نہیں، مانگو کیا مانگتے ہو۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جو دے سکتا ہے۔ مانگو کیا مانگتے ہو، سل، کوئی شرط نہیں، اتنا اتنا اتنا، یہاں کا وہاں کا، یہ وہ، کوئی شرط نہیں، مانگو۔ حضرت ربیعہ کو آیت پڑھنی چاہیے تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضور آپ نے ہمیں قرآن پڑھایا ہے، اللہ سے مانگنا، آپ سے کیوں مانگوں؟ جو مانگنا ہوگا اللہ سے مانگوں۔ نہیں، وہ صحابی تھے، وہابی۔
وہ جانتے تھے دینے والا اللہ ہی ہے، دلوانے والا یہ حبیب۔ میرے امام نے فیصلہ کر دیا، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم۔ معطی عطا کرنے والا، قاسم بانٹنے والا۔ فرما انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرنے والا، میں بانٹنے والا ہوں۔ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، اور اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بہت دور نکل جائے گی۔ صحابی نے آگے سے یہ نہیں کہا آپ نے مجھے قرآن سکھایا ہے میں اللہ سے مانگوں، آپ سے کیوں؟ نہیں، وہ کہتے ہیں اسألوک۔ اگر عربی کے یہ لفظ یاد کر لو، اسألوک، کہیے میں آپ سے مانگتا ہوں، میں آپ سے مانگتا ہوں، اسأل اللہ نہیں، آپ سے مانگتا ہوں۔ حضور بھی آگے سے نہیں کہہ رہے کیا تمہیں توحید نہیں سکھائی، شریعت نہیں سکھائی؟ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ میں بھی تمہاری طرح بندہ نہیں۔ صحابی کہہ رہے ہیں اسألوک، حضور میں آپ سے مانگتا ہوں۔ یہ مولانا بیٹھے ان سے پوچھو حدیث 3 قسم کی ہوتی ہے۔ حدیث اونچی، قولی، فعلی، تقریری۔ قولی، فعلی، تقریری۔ قولی زبان سے جو کہہ دیا، فعلی جو کر کے دکھا دیا یا کر دیا، تقریری نبی کے سامنے کوئی بات کام ہو اور وہ انکار نہ کریں، اس کو تقریری کہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اسألوک، حضور میں آپ سے مانگتا ہوں، نبی منع نہیں کر رہے، نبی منع نہیں کر رہے۔ 14ویں صدی کا کوئی ملا فتویٰ لگائے، اس کے فتوے کی کوئی حیثیت؟ صحابی مانگ رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں سل، مانگ۔ وہ کہتے ہیں اسألوک، آپ سے مانگتا ہوں۔ کیا مانگتا ہوں؟ مرافقتک فی الجنہ، جس طرح دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ یہ مانگنا بھی ہر ایک کو آتا، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ خان صاحب کو، وہ یہاں والے خان صاحب نہیں، وہ جو ہوتے ہیں نا قبائلی خان صاحب، کوئی یہاں خان صاحب بیٹھے ہو ناراض نہ ہو۔ بوتل ملی، اس کا وہ کاک نکالا، ڈھکن نکالا تو اندر سے جن نکل آیا۔ اس نے کہا تم نے مجھے بوتل سے آزاد کیا ہے، بولو کیا مانگتے ہو، میں تمہارے 3 کام کر دوں گا۔ کتنے؟ بڑا خوش ہو گیا بندہ، خان صاحب خوش ہو گئے۔ اچھا پہلا کام تو یہ کہ غریب آدمی ہوں، شاندار بنگلہ۔ اس نے کہا ہو گیا۔ خان صاحب سے پوچھا دوسرا کام، کہنے لگے اس شاندار بنگلے میں مالدار لوگ، بنگلہ شاندار ہو اور اس میں لوگ، انہوں نے کہا یہ بھی ہو گیا۔ تیسرا، خان صاحب نے کہا مجھے ادھر چپڑاسی لگا دو، چوکیدار لگا دو مجھے۔ وہ ہر ایک کو مانگنا مانگنا، صحابہ کے قربان۔ حضور میں جس طرح دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں، جنت میں بھی آپ کے ساتھ۔ خاتمہ بالخیر ہو گیا، قبر کے عذاب سے بچ گئے، حشر کے عذاب سے بچ گئے، جنت بھی مل گئی۔ جنت کے درجے کتنے، اس میں حضور کا ساتھ بھی مل گیا۔ فرمایا اب غیر ذالک، اے ربیہ جو تو نے مانگا وہ تو ہو گیا، کچھ اور مانگ، کچھ اور مانگ۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ حاتم طائی کا نام سنا ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے سے پہلے ہوا، اس کا بیٹا صحابی بنا،
بڑا سخی مشہور. اس کے بارے میں کسی نے کہا کہ اس کا ایک محل تھا, اس میں اس کا اسٹیج تھا, تخت تھا, وہ تخت پہ بیٹھا ہوا, پاس میں تھیلیاں, چھوٹی چھوٹی تھیلیوں کا ڈھیر, اس میں پیسے ہوتے تھے, اس زمانے کے سکے ہوتے تھے. وہ اس کے محل کے 100 دروازے تھے, ایک شخص ایک دروازے سے آتا, حاتم اس کو ایک تھیلی دیتا, وہ چلا جاتا, وہ دوسرے دروازے سے آتا, حاتم اس کو پھر دے دیتا, یہ نہیں کہتا کہ تو ابھی لے گیا ہے, پھر دے دیتا. وہ شخص سارے دروازوں سے آتا, حاتم بار بار دیتا, 100 مرتبہ آیا, 100 بار دے دیا, وہی شخص پھر پہلے دروازے سے آ گیا, حاتم پھر دے دیتا. کسی نے یہ واقعہ سنا کے کہا, مسلمانوں تم کہتے ہو تمہارا نبی بہت سخی, دیکھو حاتم تو 100 بار دینے کے بعد پھر دے رہا ہے, اس کو نہیں کہہ رہا کہ تو بار بار مانگ رہا ہے. اپنے نبی کی سخاوت کی کوئی ایسی بات سناؤ جس سے حاتم کی سخاوت کم پڑ جائے. میں نے کہا سنو. وہ ایک دروازے سے آیا, حاتم نے ایک تھیلی دی, اس نے باہر جا کے کھول کے دیکھی, فرض کر لو اس میں 100 روپیہ, اس کی ضرورت زیادہ, وہ دوبارہ آیا, پھر 100 اور ہو گئے, وہ 100 مرتبہ آیا, بار بار اس کو ملا, اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی, وہ پھر آ رہا ہے. 100 دروازوں سے آ کے بھی ضرورت پوری, بار بار آ رہا ہے حاتم بار بار. یہ کون سی سخاوت ہے؟ یہاں نبی دے کے فرماتے ہیں کچھ اور مانگ. وہ کہتے ہیں حضور دامن بھر گیا, کوئی ایسا سخی دکھاؤ نا, کوئی ایسا دکھاؤ. کون دیتا ہے دینے کو, ہماری جھولی بھر جاتی ہے, آقا کی نیت نہیں بھرتی, دیتے جاتے ہیں دیتے جاتے ہیں. اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں. تو نبی دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ حضرت ابو ہریرہ, سب کہیں رضی اللہ تعالی. نام کیا تھا ان کا؟ عبد الرحمن. کیا نام تھا؟ میرے نبی نے ابو ہریرہ کہہ دیا بلی والا. بلی سے کھیل رہے تھے, حضور نے ابو ہریرہ کہہ دیا, دنیا اسی نام سے جانتی ہے. حضور کے پاس آئے, حضور میرا شوق ہے آپ جو فرمائیں وہ مجھے یاد رہے, جو فرمائیں مجھے, مگر مجھے نسیان, بھولنے کا مرض ہو گیا ہے, بات یاد نہیں رہتی. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا جا دیسی گھی کھایا کر, بادام روغن پیا کر, ملائی کھایا کر, خشکی ہو گئی ہے, ذرا تری آئے گی تو یادداشت اچھی ہو جائے گی. ہیں میرا کام آیتیں سنانا ہے, یادداشت ٹھیک کرنا نہیں ہے. حضور نے ایسا, صحابی بھی جانتے تھے, نبی کی بارگاہ میں ہر مشکل کشا ہو جاتی ہے, کشا کا مطلب کھل جاتی ہے. آئے حضور کے پاس, حضور نسیان کا مرض ہو گیا ہے. میرے حضور نے فرمایا چادر پھیلاؤ. ابسط رداءک یا ابا ہریرہ, ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ. انہوں نے چادر پھیلائی. نبی نے یوں لپ, آپ کے ہاں لپ کہتے ہیں, بوک کہتے ہیں, جو بھی, یوں بھر بھر کے ڈالنے شروع کر دیے. چیز نظر نہیں آ رہی, بھر بھر کے ڈال رہے ہیں, کچھ نظر, کچھ نظر. اعلیٰ حضرت جھوم اٹھے, فرماتے ہیں مالک کونین ہیں, گو پاس کچھ رکھتے نہیں. کیا پیارا انداز ہے, امام ہے نا. پہلے کہا مالک کونین ہے, دونوں جہانوں کے مالک ہیں, ایسی بات نہ سمجھنا, مگر پاس کچھ رکھا, دنیا جمع نہیں. مالک کونین ہے, گو پاس کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں, ان کے خالی ہاتھ میں. خالی ہاتھ کا 2 مطلب ہے, ذرا اردو جاننے والے دھیان دیں. 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے, یعنی خالی سے مراد صرف ہے, صرف ہاتھوں کا یہ حال ہے. ایک یہ معنی, اور دوسرے بظاہر خالی ہیں مگر 2 جہاں کی نعمتیں ہیں. دونوں معنی ان کے بنتے ہیں.
حضور یوں لپ بھر بھر کے ڈال رہے ہیں. ابو ہریرہ اس چادر کو اکٹھا کر کے سینے سے لگا لے. کیا کر لے؟ نسیان کا تعلق، بھولنے کا تعلق تو دماغ سے ہے. حضور فرما رہے ہیں کہاں لگا لے؟ اونچی. حضور میرے دماغ میں بات یاد نہیں رہتی، آپ کہتے ہیں سینے سے. وہ صحابی تھے، چادر اٹھائی اکٹھی کر کے سینے سے لگا لی. لگانے کے بعد 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ نہیں، ادھر سینے سے لگائی. وہ کہتے ہیں ماں نسیت قط، میں جو بھول گیا تھا وہ بھی یاد آ گیا، اس کے بعد کبھی کچھ بھولا نہیں ہوں. جو بھولا ہوا تھا وہ بھی یاد آ گیا اور اس کے بعد میں کبھی کچھ بھولا. 5000 سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، سب سے زیادہ تعداد میں ان سے حدیثیں مروی ہیں. نبی سے مانگا ملا یا نہیں ملا؟ ہو سکے تو بند کر لیجئے یہ موسیقی، جس کا بھی فون بج رہا ہو کہیں اور جا کے بجا لینا بھائی. نبی کے پاس آئے، حضور کے پاس آئے. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے جو نبی دے وہ. بخاری سے ہی حدیثیں سنا دوں. ایک صحابی روزہ توڑ بیٹھے، ایک صحابی ہو گیا، بشریت کا غلبہ ہو گیا. وہ کام جو نہیں کرنا تھا روزے میں وہ کر بیٹھے. اشارہ سمجھ گئے ہوں گے آپ، شادی شدہ تھے، سمجھ گئے. حضور کے پاس آ گئے. حضور نے یہ نہیں فرمایا جاؤ اللہ کی بارگاہ میں جاؤ روو گڑ گڑاؤ. حضور کے پاس آئے کیونکہ نبی مشکل کشا ہے. اگر نبی دیتا نہیں تو بولو پھر صحابہ کے اس عمل کو کیا کہو گے؟ جو کہتے ہیں نہیں اللہ ہی سے مانگو، تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں آپ کو. آپ سخی کے دربار پہ آئے ہو نا، مسئلہ سمجھا رہا ہوں آپ کو. حضور نے فرمایا غلام آزاد کر، کیونکہ ہمارا دین انسانوں کی خرید و فروخت کو پسند نہیں. اسی لیے گناہوں کا کفارہ غلام آزاد کرو. آج کل تو آپ بیچتے ہیں بندوں کو، ڈالر لیتے ہیں، ہے نا آپ کے یہاں. اس نے کہا جی غریب آدمی ہوں یہ نہیں کر سکتا، اتنے پیسے نہیں ہیں. فرمایا 60 روزے رکھ مسلسل پے در پے کنٹینوسلی. 59 کے بعد ناغا ہو گیا تو وہ سارے بیکار ہو جائیں گے، پھر رکھنے پڑیں گے 60 پورے. اس نے کہا جی 30 پورے نہیں کر سکا، 60 کہاں سے کروں گا؟ ناز ہے یا نہیں؟ نبی کی بارگاہ میں آیا، ناز ہے، سڑا ہوا عقیدہ نہیں ہے. حضور 30 پورے نہیں کر سکا، 60 کہاں سے؟ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. اس نے کہا اس کی بھی طاقت. فرمایا بیٹھ جا. وہ بیٹھ گیا. ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لائے بطور تحفہ. اولیاء علماء کی بارگاہ میں تحفے پیش کرنا سنت، پتہ چل گیا. ٹوکری لائے تو حضور نے قبول فرما لی. فرمایا وہ بندہ کہاں ہے جس نے روزہ توڑا تھا؟ اس نے کہا جی بیٹھا ہوں. فرمایا یہ ٹوکری لے لے، کھجوروں کی مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ہو جائے گا. مفتی حسان صاحب اللہ سے ڈر کے بتائیے، غلام آزاد کر، 60 روزے رکھ یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، اس کے علاوہ آپ فتویٰ دے سکتے ہیں؟ کوئی مفتی دے سکتا ہے؟ نبی کو اختیار ہے، نبی کو اختیار، نبی کو اختیار ہے. آئے صحابی، حضور نے فرمایا لا لے جا، غریبوں میں تقسیم کر دے، تیرا کفارہ. کفارہ کا مطلب مٹانے والی چیز، گناہ کو مٹا دے گی، جا. اس نے ٹوکری رکھی سر پر اور کہنے لگا مدینے میں مجھ جیسا غریب ہی کوئی نہیں، میں خود رکھ لوں. مدینے میں مجھ جیسا غریب کوئی نہیں، میں خود رکھ لوں.
فضحك النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، حضور اتنا ہنسے کہ داڑھیں نظر آنے لگ گئی. عجیب آدمی ہے. میں نے کہا غلام آزاد کر، نہیں کر سکتا. 60 روزے رکھ، نہیں رکھ سکتا. 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، نہیں کھلا سکتا. ٹوکری کھجوروں کی میں دے رہا ہوں، وہ بھی تقسیم نہیں کرنا چاہتا، وہ بھی خود رکھنا چاہتا ہے. ناز ہے نبی پر، ناز ہے نبی پر. کون دیتا ہے دینے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا فَاذْهَبْ اطعمہ اہلک، جا تو کھا لے، اپنے گھر والوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ہو جائے گا. مگر ساتھ ہی نبی نے فرما دیا ھذا لک ولا لغیرک، یہ حکم صرف تیرے لیے، تیرے سوا کسی اور کے لیے. اگر حضور یہ نہ فرماتے تو آج بھی روزہ توڑ کے لوگ آ جاتے حاجی گلشن الہی صاحب کے پاس، نکالو کھجور کی ٹوکری اور سنت پوری کرو. مشکل ہو جاتی نا. حضور نے فرمایا صرف تیرے لیے، تیرے سوا کسی اور کے لیے. نبی دیتے ہیں یا نہیں؟ دیتے ہیں یا نہیں؟ حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی. میں ساری حدیثیں پکی سنا رہا ہوں، کچی کوئی نہیں ہے. جس کا کچا ایمان ہے وہ حدیث کو کچا کہہ دیتا ہے. حدیث کچی نہیں ہوتی، راوی کچے ہو سکتے ہیں، حدیث کچی. سنو، قتادہ کی آنکھ نکل گئی، ڈھیلا باہر آ گیا، وہ ہل رہا تھا، دشواری ہو رہی تھی. انہوں نے سوچا میں کاٹ دوں، صحابہ پکڑ کے حضور کے پاس لے آئے. حضور نے یہ نہیں فرمایا آئی اسپیشلسٹ ڈھونڈو، ماہر امراض چشم، آنکھوں کا کوئی ڈاکٹر ڈھونڈو جلدی سے، اس سے پوچھو کیا کرنا چاہیے. نہیں، نبی نے ہاتھ سے پکڑی آنکھ، ان کی آنکھ میں ڈالا اپنا تھوک مبارک، آنکھ رکھ دی، کپڑا باندھ دیا، کھولا تو آنکھ بالکل ٹھیک. اللہ یا رسول زندہ باد. بہت پیارا نعرہ ہے، بہت پیارا نعرہ ہے، لبیک یا رسول اللہ. مگر وہ لگایا کرے جو کہے واقعی حضور میں حاضر ہوں، آپ پہ جان قربان کرنے کو حاضر، آپ کا دین قبول کرنے کو حاضر، آپ کی سنت پر عمل کرنے کو حاضر. پھر مزہ آئے. نعرہ بہت پیارا ہے، کسی جماعت کا نعرہ نہیں ہے، ہر مسلمان کا نعرہ ہے. سنو کتنے واقعے ہیں. میں نے کہا نا حدیثیں ختم نہیں ہوں گی. آپ کو شاید میں نے یہ واقعہ پہلے بھی سنایا تھا، پھر سنا دیتا ہوں. گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ تفسیر خازن میں بھی ہے، دوسری جگہ بھی ہے. واقعہ سنو دھیان سے، اور بڑے مزے کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے، جس طرح دونوں یہ گھٹنے کھڑے کر کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں نا، اکڑوں بیٹھنا کہتے ہیں. حضور اس طرح بیٹھے ہوئے تھے. دیکھو میرے نبی کی ادائیں بھی محفوظ ہیں. دونوں گھٹنے کھڑے کیے ہوئے، ان کے گرد ہاتھ باندھے ہوئے بیٹھے. ایک شخص آ گیا دیہاتی، اس نے آ کے نبی کو پکارا اپنے دیہاتی انداز میں. اس نے پکارا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے مانگنے آیا ہوں، مجھے دیں. صحابہ کو غصہ آ گیا. صحابہ کو اونچی کہیے، کیوں؟ کیوں؟ ادب نہیں تھا. ادب تو پتہ چلا جہاں بے ادبی ہو مسلمان کو غصہ آنا پیغام ہے نا. اس نے بڑے اپنے دیہاتی انداز میں کہا میں مانگنے آیا ہوں، مجھے دیجئے. میرے نبی پاک چپ رہے.
دیہاتی تھا, مسکراتے ہوئے چپ رہے. اس نے دوبارہ کہا اب بول نہیں رہے, میں مانگنے آیا ہوں. حضور پھر خاموش. تیسری بار اس نے کہا دینا پڑے گا, میں مانگنے آیا ہوں, خالی نہیں جاؤں گا. صحابہ کو غصہ, حضور نے روک دیا صحابہ کو. نبی جانتے ہیں اللہ کی عطا سے سب کا حال. فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے, مانگ. صحابہ نے کہا ہم نے فوراً سوچا یہ جنت مانگے گا. کیا مانگے گا؟ پھر کہیے, ایک بار اور کہیے. اے صحابیو کتنے پیارے عقیدے والے ہو. تم کہتے ہو ہم نے سوچا یہ جنت مانگے گا, تمہارا عقیدہ یہ ہے نبی جنت کا مالک ہے, جس کو چاہیں عطا کر دیں. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب او منکر دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی صلی اللہ. صحابہ نے کہا ہمیں یقین ہو گیا یہ کیا مانگے گا, کیا مانگے گا؟ جو جس کا مالک نہیں ہے وہ دے سکتا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں جنت مانگے گا. صحابہ کا عقیدہ نبی جنت کے مالک ہیں, جس کو چاہیں عطا فرما. ابو بکر تم جنتی, عمر تم جنتی, عثمان تم جنتی, علی تم جنتی, طلحہ تم جنتی, سعد تم جنتی, سعید تم جنتی, زبیر تم جنتی, عبد الرحمن تم جنتی, ابو عبیدہ تم جنتی. بیٹی سے فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار, بیٹوں سے فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار. نبی جس کو چاہیں عطا کر دیں, جس کو چاہیں, جس کو چاہیں. سخی کے دربار پہ آئے ہو, آپ کو تو خالی نہیں بھیجوں گا انشاءاللہ. فرمایا طوبیٰ لمن رآنی, خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا. نا ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی. فرمایا خوشخبری ہے, طوبیٰ خوشخبری کا مطلب اللہ کی رضا جنت. فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا, نہیں جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا. نا جس نے میرے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا. 3 مرتبہ فرمایا سنو ہم نے تو نہیں دیکھا مگر ان کے پاس آئے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے. اور مجھے میرے استاد کا سکھایا ہوا سبق مجھے یقین ہے. میرے استاد شیخ الاسلام حضرت مولانا غلام علی صاحب اشرفی اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ مجھے ایک سبق یاد کرا گئے, میں نے یاد کر لیا. وہ فرماتے ہیں من زارا مغفورن سارا مغفورن, جس نے کسی بخشے ہوئے کو دیکھ لیا وہ بھی بخشا گیا. اندر یقین ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ پتہ نہیں دیتے ہیں یا نہیں, دیں گے یا نہیں, یقین رکھو. مرا زندہ پندار چوں خیشتن, منایم بجا گر تو آئی بطن. حضرت قطب صاحب کے مزار پر گئے, انہوں نے کہا ان کو پتہ بھی ہے کہ میں آیا ہوں یا نہیں؟ انہوں نے کہا مجھ کو مردہ سمجھتا ہے, میں زندہ ہوں. تو جسم کے ساتھ آیا ہے, میں جان کے ساتھ آتا ہوں. اللہ والے اللہ والے اللہ والے ہیں, دنیا والے موڑ دیتے ہیں, لجپال فرید کو توڑتے نہیں, جس کی باں پکڑ لیں اس کو. اللہ والے ہے. یہ دنیا کے بناوٹی جعلی ڈبہ پیر ان کی بات نہیں کر رہا. بورڈ لگائے آئیے مراد پائیے, تو اس قابل ہے پہلے اپنی مراد تو پوری کر لے. مالائیں ڈالی ہوئی ہیں, جتنی موٹی مالا اتنا بڑا. زلفیں 6 مہینے نہاتے نہیں ہیں, جوئیں پڑی ہوئی ہیں. آپ کہتے ہیں پہنچے ہوئے ہیں, بالکل شیطان کی گود میں پہنچے ہوئے ہیں. ان کا ولایت سے کوئی تعلق. ہوا میں اڑ کے دکھا دیں, پانی پہ چل کے دکھا دیں, ہم نہیں مانتے. ہم غوث پاک کے مرید ہیں, ہم خواجہ غریب نواز کے مرید ہیں. سمجھ آئی؟
جو شریعت پر عمل نہیں کرتا وہ شیطان ہے، ولی ہو سکتا نہیں۔ یاد رکھنا، قرآن نے نشانی بیان کی ہے، میں نے تو نہیں کی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ ان کا عقیدہ بھی درست، ان کا تقوی بھی درست، عمل بھی درست ہوگا، ایمان بھی درست۔ دونوں میں سے کوئی ایک چیز درست نہیں تو وہ ولی ہو سکتا۔ غوث پاک نے کبھی کوئی ایسا کام کیا جو شریعت کے خلاف؟ اونچی اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، وہ شریعت کے پابند رہے، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی، 15 سال روزانہ ایک رات پہ کھڑے ہو کے عشاء اور فجر کے درمیان قرآن ختم کیا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہم مانتے ہیں۔ یہ جو آج کل کے چولے ہیں نا، یہ سارے پیر نہیں ہیں، سارے منگل ہیں، ان کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں۔ ڈرامے آپ لوگ سمجھتے ہو کہ نہیں جی کچھ نہیں کہو، ان کو نہ کہے نہیں تو آپ نے خراب کر دیا نا۔ یہ مزاروں پہ بٹھا دیے نشہ کرنے کے لیے، غیروں نے بٹھائے مزاروں کو بدنام کرنے کے لیے۔ مولا علی کو جانتے ہو؟ نام سنا ہے؟ یہ نشہ کر کے نام لیتے ہیں علی، نہ دھوکہ نہ غم کمائے گی دنیا، کھائیں گے ہم دمادم مست قلندر۔ آپ سمجھتے ہو حضرت علی کا نعرہ؟ سنو حضرت علی کو نشے سے کتنی نفرت۔ فرماتے ہیں کوئی شرابی بہتی نہر میں نہائے، وہ پانی کسی زمین کو لگ جائے، اس میں کھیت اگائے، چارہ اگائے، وہ چارہ کوئی گائے بھینس کھا لے، میں اس گائے بھینس کا دودھ پینے کو تیار نہیں ہوں۔ کون سی گائے بھینس کا دودھ؟ جس نے وہ چارہ کھایا، جو چارہ اس زمین میں لگا، جس زمین کو وہ پانی لگا جس میں شرابی نہایا۔ ان کو نشے سے اتنی نفرت، اور یہ بھنگ چرس پی کے نام علی کا لیں تو کیا یہ واقعی علی والے؟ حضرت علی کی ایک نماز قضا ہوئی تھی، میرے نبی نے ڈوبے سورج کو لوٹایا تھا۔ علی تو ولیوں کا بادشاہ ہے، تیرے حالات میں یہ بھی نہ لکھا جائے تیری کوئی نماز قضا ہوئی تھی۔ ہم ان ولیوں کو مانتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کو اونچی۔ نبی کی بات سنی آپ نے، اللہ کی عطا، نبیوں کے کمالات ان کی امت کے ولیوں سے ظاہر ہوتے ہیں، قرآن گواہ ہے۔ قرآن میں گواہی موجود ہے ولیوں کی، ولیوں کے واقعات موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی سینکڑوں میل دور رکھا ہوا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لایا یا بابے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تجھے کوئی بابا نظر نہیں آیا؟ جس دن تینوں بابا پہ گیا نا، تجھے کوئی بابا پڑ گیا تجھے پتہ چل جائے گا۔ ان کا ایک تھا، ان کا دبئی میں، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 1980 کی بات سنا رہا ہوں، زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ اس نے اسٹیج پہ آتے ہی غوث پاک کے خلاف جملہ کہا، غوث پاک نے پکڑ لیا، منہ کتے کی طرح ہو گیا، زبان باہر آ گئی، اتنے موٹے موٹے چھالے، اچھلتا تھا، ڈاکٹر نرسیں بھاگ گئے، مر گیا۔ انہوں نے تابوت پہ لکھ دیا منہ دیکھنے کے قابل۔ بھول گئے ہو؟ میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے، ان کے منہ دیکھنے کے قابل، اور اللہ والوں کے آؤ دیکھو اور بخشے جاؤ۔ یاد کرو، آج آپ نے سوشل میڈیا کے حوالے بچوں کو کر دیا، عورتوں بچوں کو غلط درسوں میں بھیجنا شروع کر دیا۔ جی فلانی جگہ درس ہوتا ہے، فلانی جگہ قرآن بیان ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے۔ ترجمہ تفسیر غلط کر کے آپ کو بہکا رہے ہیں۔ سخی کے دربار پہ آنے والوں، ان کی نسبت غوث پاک سے بتائی جاتی ہے، یہ غوث پاک کی اولاد ہیں، اور نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتے ہو یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ غوث پاک انعام یافتہ ہیں یا نہیں؟ تو غوث پاک کا عقیدہ کیا تھا؟
خواجہ غریب نواز کا عقیدہ کیا تھا؟ بابا فرید کا عقیدہ کیا تھا؟ کبھی سنا؟ شرک بدعت کی باتیں کرنے والے یہ لوگ، ان کو پتہ نہیں، یہ جانتے نہیں، لیکن ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے کہتے ہیں اللہ کی عطا سے اللہ کے بندے کمال والے ہوتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے جو رسول دے تمہیں لے لو۔ غوث پاک کس نے دیے؟ نبی نے دیے۔ خواجہ صاحب کس نے دیے؟ یہ ولی کس نے دیے؟ اللہ فرماتا ہے جو نبی دے وہ اور جس سے روک دے، نبی نے کہہ دیا منافقوں سے رک جاؤ، اب ان کی طرف دیکھنا، جانا، ان کی کتابیں پڑھنا، ان کو سننا نہیں جی، سب کو سننا چاہیے۔ کیوں سننا چاہیے سب کو؟ تمہیں کیا پتا کون سی بات تمہارا ایمان نکال دے گی۔ لا تخالطوہم ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم، حکم ہے نہ ان سے نکاح کرنا ہے، نہ ان سے مکس ہونا ہے، نہ ان کے پاس بیٹھنا ہے، ان کی کتابیں نہیں پڑھنی، ان کے جلسوں میں نہیں جانا۔ کیوں؟ جو میرے نبی کا وفادار نہیں وہ میرا تمہارا دوست ہو سکتا۔ جو رسول دے وہ لے لو۔ رسول نے دیے صحابہ لے لو، رسول نے دیے اہل بیت لے لو، رسول نے دیے اولیاء لے لو، علماء دیے لے لو۔ میرے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، نام ہے نعمان، کنیت ابو حنیفہ۔ ابو حنیفہ کا مطلب سیدھے راستے والے، سیدھے دین والے۔ مدینہ گئے، نبی کو جا کے سلام کیا، اے رسولوں کے امام آپ کو سلام ہو۔ قبر رسول سے آواز آئی، اے مسلمانوں کے امام تجھ کو سلام ہو۔ میرا رسول رسول اعظم، میرا فاروق فاروق اعظم، میرا امام امام اعظم، میرا غوث غوث اعظم، اور ہم سواد اعظم۔ ہم نے کسی غیر کی طرف دیکھنا۔ اب نبی نے روکا ہے، میں آخری باتوں پہ آؤں، تقریر بہت لمبی ہو جائے گی۔ جو رسول دے وہ لے لو، جس سے روکے آج حاجی گلشن الہی بہت بڑا مجرم۔ کیوں؟ یہ آپ کو روکتا ہے دوسروں کے پاس نہ جاؤ، غیروں کے پاس نہ جاؤ، مجرم ہے۔ اس بات پہ آپ ناراض ہوتے ہیں، یہ روکتا کیوں ہے؟ کیوں؟ یہ نہیں چاہتا کہ آپ برباد ہوں۔ آپ کا بھلا کر رہا ہے، آپ کا دوست ہے یا دشمن ہے؟ تو اس کی بات ماننی چاہیے یا نہیں؟ علماء اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، ان کی کتابیں نہیں پڑھنی، ان کے جلسوں میں نہیں جانا۔ آپ کہتے ہیں سب کو سنو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تورات تھی، تورات نبی نے دیکھی، نبی کو جلال آ گیا، ان سے وہ کتاب لے کر ایک طرف رکھ دی، فرمایا موسیٰ علیہ السلام بھی آج ہوتے تو ان کو میری پیروی کے سوا چارہ نہ ہوتا۔ حضور نے حضرت عمر سے لے لی، تم کیا چیز ہو؟ پوچھ رہا ہوں۔ اچھا ایک جملہ کہہ رہا ہوں، دھیان سے سنا۔ قرآن نے یہودیوں کی جتنی نشانیاں بتائی ہیں آج تک یہودیوں میں باقی ہیں یا نہیں ہیں؟ اونچی گئی ہے۔ جیسی نشانیاں بیان کی آج تک ان میں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو مسلمانوں کی جتنی نشانیاں بیان کی وہ مسلمانوں میں کیوں نہیں ہیں؟ یہودیوں کی نشانیاں ان میں پوری، مسلمانوں کی نشانیاں کیوں غائب ہو گئیں؟ کہاں چلی گئی؟ اس لیے کہ میں نے قرآن چھوڑ دیا فیس بک، میں نے قرآن چھوڑ دیا مفتی گوگل، میں نے قرآن چھوڑ دیا سوشل میڈیا، میں نے قرآن چھوڑ دیا، حدیث چھوڑ دی، میں نے ڈرامے دیکھنے شروع کر دیے، ناول پڑھنے شروع کر دیے، جھوٹی خبروں کے اخبار پڑھ رہا ہوں، میں سیاسی لیڈروں پہ مر رہا ہوں جو کل کچھ یو ٹرن، کبھی کچھ، نہ وہ کسی کے تھے نہ کسی کے ہوں گے۔ میں نے پوچھا تھا آپ سے قبر میں آئیں گے یہ ساتھ؟ نہیں۔ تو جو نبی نے دیا ہے وہ لو، نبی نے قرآن دیا، نبی نے اہل بیت دیے، نبی نے صحابہ دیے۔
سنتیں دی ہیں ہمیں, کامیابی کے گر دیے ہیں, اسی میں کامیابی ہوگی, ورنہ ہو سکتی. نشہ کرنا, کوئی بھی نشہ ہو, جتنے نشے ہیں سب کے سب حرام ہیں, سب کے سب اونچی کہیے ویپ. آپ الیکٹرانک سگریٹ پی لیں, ویپ پی لیں, شیشہ پی لیں, آپ اپنی نسلیں برباد کر رہے ہو, اپنے گھرانے برباد کر رہے ہو. ہم برش کرتے ہیں, مسواک کرنی چاہیے, چلو برش کرتے ہیں, مقصد کیا ہے؟ دانت صاف کرنا, منہ سے بو نہ آئے. مگر آپ اس میں ٹوتھ پیسٹ لگاتے ہو, اس ٹوتھ پیسٹ میں فلورائڈ ہوتا ہے, وہ آپ کی یادداشت کو آہستہ آہستہ ختم کرتا رہتا ہے. سنت کیا ہے؟ مسواک کرو, منہ میں خوشبو بھی رہے گی, دانت کبھی نہیں بگڑیں گے, ثواب الگ ہوگا. ہمیں حکم ہے ہاتھ دھو کے کھائیں, کھا کر بھی ہاتھ دھوئیں. آپ ہاتھ دھوتے ہیں پھر پونچھتے نہیں ہیں کھانے کے لیے, جب ہاتھ دھوئیں گے پونچھیں گے نہیں. کیوں؟ کہ جو آپ پونچھیں گے تولیے میں کوئی جراثیم, وہ پھر ہاتھ کو لگ جائیں گے. آپ کھائیں گے تو جراثیم, مونچھیں آپ کی ہونٹوں سے نیچے نہ آئیں, کیونکہ بالوں میں جراثیم ہوتے ہیں. آپ کی مونچھیں بڑی ہوں گی, ان میں جراثیم رہیں گے, آپ بیمار ہوں گے. کسی سوراخ میں انگلی نہ ڈالو, ہو سکتا ہے کوئی جانور ہو تمہیں کاٹ لے. یہ سب کس نے بتایا ہے؟ نبی نے بتایا. کس نے بتایا؟ جو نبی دے وہ لے لو. پانی پیو, کوئی چیز پیو, 3 سانس, 1 گھونٹ بھرو, گلاس پرے کرو تاکہ سانس اس میں نہ جائے, جو آپ کے جو جراثیم نکل رہے ہیں دوبارہ اس میں نہ جائیں. بیٹھ کے پیو, آپ کے گردوں کو جوڑوں کو نقصان نہ ہو. کس نے بتایا ہے؟ اونچی. کپڑے اتارو, آیت الکرسی پڑھو, کپڑے پہنو, آیت الکرسی پڑھو. اپنی نظر لگتی ہے, جنوں کی نظر لگتی ہے. بہت زیادہ شیشہ دیکھتے ہو, اپنی نظر لگ جاتی ہے, اور نظر کتنی سخت ہوتی ہے آپ کو اندازہ نہیں. میں آپ کو شاید یہ بات پہلے سنائی ہے, نہیں سنائی. مدینے میں 2 سانپ تھے. مدینہ میں 2 سانپ, جانتے ہو نا, اسنیک. ایک کا نام تھا ذوالطفیلتین, ایک کا نام تھا اطبر. ابھی لکھو گے, گوگل ابھی بتا دے گا, حدیث سامنے آ جائے گی. ان دونوں کی نگاہ میں کتنا اثر تھا, کسی عورت کو دیکھ لیں اس کا حمل گر جائے, بندے کو قبر تک پہنچا دے, جانور کو ہنڈیا تک پہنچا دے. اتنا اثر ان سانپوں کی نگاہ میں. تو جو رب سانپ کی نگاہ میں اثر رکھ دے اور ایسا رکھ دے, تو اپنے پیاروں کی نظر میں کتنا اثر رکھا ہوگا. سن رہے ہو؟ سن رہے ہو؟ عقیدے یاد کرو, نبی کی سنتیں اپناؤ. چھوڑ گئے ہو, بھول گئے ہو. محبت والے نبی پاک کے ایک صحابی, ان کی داڑھی میں 1 بال, یہ جو تھوڑی کہتے ہو چن, 1 بال تھا, وہ اس میں کنگھی کرتے تھے. کسی نے دیکھ کے کہا 1 بال ہے پھر بھی کنگھی کر رہے ہو؟ کہ میرے نبی کی سنت ہے. سن رہے ہو یا نہیں؟ مجنو کا نام سنا ہے؟ آپ کہو گے ہم سارے ہی مجنو ہیں, اپنی اپنی لیلا کے. نام سنا ہے؟ کون تھا؟ ولی اللہ تھا. کون تھا؟ مذاق نہیں کر رہا, حضرت امام حسن کا دودھ شریک بھائی ہے یہ. اگر نہیں سنا تو سنو, سیدنا امام حسن کا دودھ شریک بھائی ہے, ولی اللہ تھا. ملامتی طریقہ اختیار کیا لوگوں کو عشق سکھانے کا. اس نے کیا کیا؟ ہرن کا منہ چوما. قیس نام تھا اس کا, عامری قبیلے کا. اس نے ہرن کا منہ چوما. دیکھنے والے نے کہا مجنو کیا ہو گیا ہے, یہ ہرن پہ پیار کیوں آ گیا؟ اس نے کہا اس لیے کہ اس کی آنکھیں لیلا جیسی ہیں. مولانا روم یہ لکھ کے فرماتے ہیں مجنو کو ہرن سے پیار نہیں تھا, پیار تھا لیلا سے. ہرن پہ پیار کیوں آیا؟ اس کی آنکھیں لیلا جیسی لگی. بلا تشبیہ, بلا تشبیہ. مجنو کو پیار لیلا سے, ہرن کی آنکھیں لیلا جیسی لگیں تو پیار ہرن پر بھی آ گیا. کجا مجنو کجا نبی پاک. سنو, اللہ کو پیار اپنے حبیب سے ہے. اللہ کو وہ بندہ بھی پیارا لگے گا جس کی ادائیں مصطفیٰ جیسی ہوں گی.
جو نبی دے وہ لے لو، جو نبی دے وہ لے لو۔ حدیثیں کم نہیں ہیں، میں تو سناتا رہوں صبح تک ختم نہیں ہوگی۔ نبی نے کیا دیا ہے ہمیں؟ اللہ کی پہچان ملی ہے تو نبی سے ملی ہے، قرآن ملا تو نبی سے، ایمان ملا تو نبی سے، رمضان ملا تو نبی سے۔ قدر کرنی چاہیے یا نہیں؟ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ لا ورب العرش کا مطلب عرش کے رب کی قسم۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو نبی نے دیا ہے وہ ہم چھوڑ سکتے، جو نبی کے خلاف ہے وہ پکڑ سکتے۔ آج پوچھتا ہوں آپ سے، جو نبی کا ادب نہ کرے کیا میرا تمہارا پیارا ہو سکتا ہے؟ اونچی نہیں۔ جو نبی کے صحابہ کا نہیں، جو نبی کے اہل بیت کا نہیں، وہ میرا تمہارا نہیں۔ حضرت عمر فیصلہ کرتے ہیں، منافق اور یہودی دو کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ منافق نے کہا کہ میں تمہاری بات نہیں مانتا، اس نے کہا کس کی مانو گے؟ اس نے کہا اپنے نبی کی مانوں گا۔ یہودی نے کہا چلو تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں۔ منافق یہ سوچ رہا تھا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، یہ یہودی ہے، نبی میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ وہ آ گئے نبی کے پاس، نبی نے فیصلہ حق کا کرنا تھا۔ دونوں کی بات سن کے حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ جس کام کے لیے آئے ہو اس میں یہ یہودی سچا ہے، تم جھوٹے ہو۔ وہاں تو کچھ بولا نہیں، باہر نکل کے کہنے لگا مجھے نبی کا فیصلہ منظور نہیں۔ معاذ اللہ۔ یہودی نے کہا تجھے تیرے نبی کا فیصلہ منظور نہیں؟ نے کہا نہیں۔ کس کا فیصلہ منظور ہوگا؟ اس نے کہا حضرت عمر کا، کیونکہ منافق جانتا تھا حضرت عمر بڑے سخت ہیں کافروں کے بارے میں۔ اس نے کہا چلو، آ گئے حضرت عمر کے پاس، مقدمہ پیش کیا۔ حضرت عمر نے کہا نبی کے ہوتے ہوئے عمر کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا؟ اس یہودی نے کہا ہم حضور کے پاس گئے تھے، وہاں تو یہ کچھ بولا نہیں، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا۔ باہر نکل کے یہ کہنے لگا مجھے فیصلہ منظور نہیں۔ حضرت عمر نے منافق سے پوچھا تجھے نبی کا فیصلہ منظور نہیں؟ کہنے لگا نہیں جی، جو آپ کریں گے وہ پسند ہوگا۔ وہ سمجھا یہ میرے حق میں کریں گے۔ حضرت عمر نے کہا ٹھہر۔ اندر گئے، تلوار لائے، اس کی گردن اڑا دی۔ جس کو نبی کا فیصلہ منظور نہیں اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ سن رہے ہیں؟ پوچھے علماء سے، قرآن کو بری نیت سے پڑھنا کوئی مثلا کوئی اس طرح پڑھے کہ مجھے نبی کی کوئی برائی مل جائے، کوئی اس نیت سے پڑھے گا تو پڑھنا۔ ایک منافق پڑھتا تھا نا سورہ عبس پڑھتا تھا، حضرت عمر نے اس کا بھی سر قلم کر دیا۔ کیوں؟ آج آپ کہتے ہو گٹر کے پانی کو شربت کہو، ہر ایک کے ساتھ بنا کے رکھو۔ نہیں، ہم مومن ہیں، ہم اللہ کے وفادار ہیں، اس کے نبی کے وفادار ہیں۔ ان اولیاء نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ آپ کی بیوی کسی اور کو پسند کرے برداشت کرو گے؟ کیوں؟ بیوی میری ہے، پسند کرے کسی اور کو؟ اب سمجھے وہ شرک کیوں برا ہے؟ اب سمجھ آئی شرک کیوں برا ہے؟ آپ کو پسند نہیں کہ آپ کی بیوی کسی اور کو پسند کرے، تو رب کے بندے بن کے کسی اور کو خدا مانو گے؟ سنو، وفاداری شرط ہوتی ہے۔ بیوی وفادار ہے تو آپ کو پسند ہے، وفادار نہیں تو آپ کو پسند۔ تو پھر نبی کے وفادار نہیں ہوگے تو نبی کو پسند آؤ گے؟ اللہ کو پسند آؤ گے؟ نہیں۔ یاد رکھو، ہم سخی کا عرس مناتے ہیں یا کسی کا بھی، یہاں 11ویں شریف بھی ہوتی ہے، یہاں چھٹی شریف بھی ہوتی ہے، یہاں سارے عرس منائے جاتے ہیں۔ کیوں مناتے ہیں؟ انہوں نے ہمارا نبی سے رشتہ جوڑا ہے۔ جنہوں نے توڑا ہے ان کو کوئی پوچھتا ہے، جوڑنے والے ہیں۔ حضور نے حضرت ابو بکر کو اپنی انگوٹھی دی، انگوٹھی
امام رازی نے لکھا تفسیر کبیر میں، فرمایا اس انگوٹھی پہ اللہ کا نام گدوا لاؤ، کار پرداز کہتے ہیں آپ، انگریونگ، اس پہ اللہ کا نام لکھوا لاؤ۔ حضرت ابو بکر راستے میں سوچتے گئے، اللہ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام سے جدا نہیں کیا۔ اس کے پاس گئے، وہ جو پرداز کا کام کرنے والا، اسے کہنے کہ اللہ کا نام لکھ دے اس پہ اور اللہ کے ساتھ نبی کا نام لکھ دے۔ اللہ نے اپنے نبی کو اپنے نام سے جدا نہیں کیا، میں کیوں کروں، لکھوا دیا۔ انگوٹھی لی، بڑے خوش ہوئے، آنکھیں ٹھنڈی ہوئی، حضور کی بارگاہ میں آ گئے، حضور کو انگوٹھی پیش کی، نبی نے انگوٹھی دیکھی، حضور مسکرائے، ابو بکر میں نے تجھے کہا تھا اس پہ اللہ کا نام لکھوا لاؤ، اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ میرا نام لکھا ہوا ہے، میرے نام کے ساتھ تیرا نام لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر نے فوراً، حضور میں قسم اٹھاتا ہوں میں نے اپنا نام نہیں لکھوایا، آپ کا ضرور ٹوٹ جاؤ، تو جو نبی کا نہیں وہ ہمارا، ہم نے یہ سبق بھولنا نہیں، اس سبق کو یاد رکھنا ہے۔ سوچ لو دنیا کے یہ دوست، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، بڑے گہرے دوست قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، یہ چودھری صاحب، یہ ملک صاحب، یہ خان صاحب، یہ شیخ صاحب، یہ فلاں صاحب، اللہ فرماتا ہے ایک دوسرے کے دشمن، الا المتقین، سوائے متقیوں کے، جو اللہ والے ہیں، یہاں بھی کام آ رہے ہیں وہاں بھی۔ آخری حدیث، اس کے بعد گفتگو سمیٹ دیتا ہوں۔ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ایک دن، زمین کی ساری دھاتیں مل کے تانبے کی، تانبا زیادہ گرم ہو جاتا ہے، تپتا ہوا ہوگا، بہت سخت گرمی، دماغ ابلتے ہوں گے، جتنا کسی کا گناہ اتنا ہی اس کا پسینہ اس میں ڈوبا ہوا ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، اللہ والے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اللہ فرمائے گا تم نے میری خاطر دنیا میں تکلیفیں اٹھائیں، کبھی ملتا تھا کھانے کو، کبھی نہیں، کبھی اچھا، کبھی موٹا، کبھی جھوٹا، جو بھی وقت گزارا، آج مانگو کیا مانگتے ہو۔ کن سے فرمائے گا اللہ؟ اپنے پیاروں سے، اپنے ولیوں سے فرمائے گا مانگو، قربان جائیں ان ولیوں کے۔ یہ اس دن بھی یہ نہیں کہیں گے یہ کہ یا اللہ اگر دنیا میں تو نے اس کو بخشا ہے، اس کو 70 اورے دیے تو مجھے 700 دے دے، اس کو 200 دے دے، اس کو نہیں، وہ یہ نہیں کہیں گے یا اللہ اس میدان معاشر میں ہمارے کچھ جاننے والے ہیں جنہوں نے دنیا میں ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، اللہ فرمائے گا پھیل جاؤ، میدان محشر میں پھیل جاؤ اور جس کو چاہو ساتھ لے آؤ۔ وہ لے آئے، کیسے لے آئے؟ السلام علیکم حضرت، آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ آپ ہماری گلی میں آئے تھے، میں نے آپ کو سلام کیا تھا۔ اتنی سی بات یاد کرائے گا بندہ۔ دوسرا کہے گا السلام علیکم حضور میں نے آپ کو دیکھا تھا پیار سے، تیسرا کہے گا میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، چوتھا کہے گا میں نے آپ کا بیان سنا، کوئی کہے گا میں نے آپ کے ساتھ مصافحہ کیا، کوئی کہے گا میں نے وضو کروایا، کوئی کہے گا میں نے پانی، اتنی چھوٹی چھوٹی نیکی یاد کروائے گا، وہ بلاتے جائیں گے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ایک کے ساتھ ہزاروں ہو جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں ہمارے ساتھ کچھ نیکیاں کی، اللہ فرمائے گا جس کو چاہو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ سخی کے دربار پر آنے والوں یاد رکھنا، اگر اچھی نیت سے آئے ہو اور وہ واقعی اللہ والے ہیں تو تم خالی یقین ہونا چاہیے، ڈھیل میل نہیں، سچا یقین۔ قرآن حدیث کے مطابق ہمارے عقیدے ہیں، ہم کچے عقیدوں والے نہیں ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نہیں جی ہم نے کوئی اپنی طرف سے کاروبار کے لیے کچھ بنا لیا، نہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ جو کہتے ہیں نا جی کوئی نہیں ہوتے، ان کے واقعی کوئی نہیں ہوتے، ہمارے ہیں، ہمارے یہ حاجی صاحب نے ایک فرمائش کر دی ہے، تقریر میری ہو گئی ہے خاصی، بہرحال فرمائش کی ہے، حاجی صاحب ہیں، سنانا پڑے گا۔ مولانا جامی کے 2 شعر سنا دیتا ہوں۔
واقعہ یہ ہے کہ حضرت مولانا جامی حج کرنے گئے افغانستان سے. کہاں گئے؟ حج کرنے گئے افغانستان سے. کیا بات ہے بھائی؟ اچھا، کیونکہ میں نے کہا فرمائش ہے، میں روک دوں فرمائش. جی، حج کرنے گئے، 400-500 سال پرانی بات. اس وقت مکہ کے جو حاکم تھے حضور ان کو خواب میں ملے، فرمایا ایک شخص عبد الرحمن جامی افغانستان سے آیا ہے، اس کو مدینے نہ آنے دینا. گورنر صاحب یہ سمجھے کہ یہ شخص حضور کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے. حضور نے صرف اس کا نام کیوں لیا ہے، کسی اور کا کیوں نہیں لیا؟ اعلان کرایا عبد الرحمن جامی کون؟ ان کا میرا نام ہے. گورنر صاحب نے بلایا، گورنر صاحب نے کہا آپ کو مدینہ جانے کی اجازت نہیں. یہ نبی کے عاشق، یہ نبی پاک کے عاشق. علامہ اقبال کہتا ہے کشتہ انداز ملا جامیم نظم و نثر او علاج خامیم. حضرت مولانا جامی نے جو نظم و نثر لکھی ہے نا، وہ میری خامیوں کا علاج ہوتا ہے، کیونکہ وہ نبی کے عشق کے کشتہ ہیں. یہ چل پڑے. حضور دوبارہ خواب میں ملے، تجھے کہا تھا اس کو مدینے نہ آنے دینا، وہ چل پڑا، راستے میں ہے. گورنر کو غصہ آیا، پولیس بھیجی، پکڑ کے لے آئے. آپ کو کہا تھا نہیں جانا، آپ پھر چلے گئے، جیل میں ڈال دو. جیل میں ڈال دیا. حضور تیسری مرتبہ خواب میں ملے، فرمایا تو نے اس کو جیل میں ڈال دیا، وہ کوئی مجرم نہیں ہے، وہ میرا عاشق ہے، مگر اس نے ایک کلام لکھا ہے اور اس کی خواہش ہے وہ کلام آ کے میرے روضے پہ پڑھے. اگر اس نے آ کے وہ کلام پڑھا، مجھے قبر سے باہر نکلنا پڑے گا، میں باہر نکلا تو فتنہ ہو جائے گا. گورنر صاحب جیل میں گئے، مولانا جامی کے پاؤں پکڑ لیے. آپ کو مدینے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. میں سمجھتا تھا آپ ناپسندیدہ، حضور نے تو آپ کی شان ظاہر کرنی تھی. وہ نعت کون سی ہے وہ نہیں معلوم، مگر ان کا لکھا ہوا ایک کلام جو فرمائش کی حاجی صاحب نے، اس کے 2 شعر پڑھ دیتا ہوں. فرماتے ہیں تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ. دلم پژمردہ آوارہ زِ عصیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یا رسول اللہ کہنا غلط ہوتا تو حضور اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے حضور. پتہ چلا یا رسول اللہ پکارنا غلط. تنم میرا بدن، میرا یہ تن، فرسودہ حضور گھلا جا رہا ہے آپ کی جدائی میں، مجھ سے آپ کی جدائی برداشت. دلم پژمردہ آوارہ زِ عصیاں یا رسول اللہ. یہ دل جو ہے گناہوں کی وجہ سے بجھا ہوا ہے، کون سا منہ لے کر آؤں آپ کے سامنے؟ جدائی برداشت بھی نہیں ہوتی، سامنے آنے کی ہمت بھی. شعر کہا کمال کر دیا. فرماتے ہیں چوسوئے من گزر آری منے مسکین ز ناداری. چوسوئے من گزر آری منے مسکین ز ناداری. فدائے نقش نعلینت کنم جان یا رسول اللہ. فدائے نقش نعلینت کنم جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چوسوئے من گزر آری. حضور میری گلی ہے، آپ کریم ہیں، مہربانی فرما دیں میری گلی میں آ جائیں. آپ میری گلی میں مسکین نادار، آپ آئیں گے تو کیا پیش کروں گا؟
کوئی ہستی آتی ہے، اس کو کوئی تحفہ ہدیہ پیش کیا جاتا ہے، میں مسکین نادار آپ جیسی ہستی کو کیا پیش کروں گا؟ اگر آپ مہربانی فرمائیں گے میری گلی میں آ جائیں گے، مگر کچھ کرنا تو ہے نا، کچھ نہ کچھ پیش تو کرنا ہے، تو کیا کروں گا؟ چسوے من گزر آری منے مسکین ز ناداری فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ۔ حضور آپ آئیں گے، کچھ تو کرنا ہے، تو آپ کے سر انور پر نہیں، امامہ شریف پر نہیں، ماتھے پر نہیں، رخساروں پر نہیں، چہرے پر نہیں، داڑھی پر نہیں، سینے پر نہیں، آپ کے وجود پر نہیں، آپ کے قدموں پر نہیں، آپ کی مبارک جوتیوں پر بھی نہیں، مٹی پر جو آپ کی جوتی کا نشان بنے گا اس پر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکن محروم جامی را ز جام حب تو مستم بزنجیر تو دل بستم۔ حضور آپ کی محبت کا جام اس نے مجھے گم کیا ہوا ہے، کچھ اور سجائی نہیں دیتا، اور دل آپ کی محبت کی زنجیر نے باندھا ہوا ہے۔ ز جام حب تو بستم بزنجیر تو دل مستم، مکن محروم جامی را دراں یا رسول اللہ۔ مکن حضور جب قیامت کے دن آپ بازوئے شفاعت پھیلائیں گے، سب پر مہربانی فرمائیں گے، اس وقت اس جامی کو نہ بھول جائیے گا۔ کتنے بڑے عاشق ہیں، کہتے ہیں حضور کاش آپ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا، آپ اسے جامی کہہ کے پکارتے، اس بہانے میرا نام تو آپ کے منہ پہ آ جاتا۔ یہ محبت والے بڑے اونچے ہیں، ان کا جہان، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ محفل جو بھی ہے اپنے آداب سے جاری رہے گی، میں اجازت لیتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہمارے کراچی سے آئے ہوئے ثنا خواں جناب ولی الدین قاسمی صاحب دامت برکاتہم عالیہ سے